السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کا خوف کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے ہو کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو گناہوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس کے دربار میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس مذاکرے میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مسئلوں کا حل بھی کیا جا رہا تھا۔ اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ جو کم عمر کے تھے وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن علم کا شوق رکھتے تھے۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے ان علماء اکرام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ اب تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم یہ جواب کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے یا نہیں، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ تو صرف ہم سے قرآن کے متعلق مسئلہ پوچھ لیں، حدیث کے متعلق مسئلہ پوچھ لیں، یا ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے آپ ہم سے یہ پوچھ لیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، آپ تو ہم سے یہ پوچھ لیں، لیکن جنت میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے، کم عمر کے تھے تو انہوں نے بات کہی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تو لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے کہ اتنا چھوٹا لڑکا اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوال کا جواب دو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ ان سے کہتے ہیں کہ اور میں جواب دینے والا ہوں، اور جواب دینے والا اوپر اڑتا ہے اور سوال کرنے والا نیچے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا مالدار انسان ہو جائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لہٰذا تم نیچے آؤ، میں اوپر بیٹھوں گا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی بیٹھنے کا انتظام اوپر کیا جائے اور میرے بیٹھنے کا انتظام نیچے کیا جائے۔ تو بادشاہ ہارون رشید زمین پہ یعنی نیچے بیٹھ گئے اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اوپر بیٹھ گئے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ اپنا سوال کریں، میں جواب دوں گا۔ پھر بادشاہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو اور اس کو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، اور اس وقت تمہارے پاس کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اگر تم گناہ کرتے تو تم سے کوئی کہنے والا ہی نہیں تھا، کہ کوئی ایسا وقت آیا ہے؟ تو بادشاہ کہہ رہا ہے بسا اوقات ایسا وقت آیا ہے کہ میں نے بہت سے گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تو آپ بالکل بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ جنتی ہیں۔ تو اور جو علماء کرام تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ جنتی ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص کی اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی، کہ اللہ کے خوف کی کتنی قیمت ہے۔
ہم اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تو آپ کے دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ اگر ہم کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں گے تو ہم کیمرے میں آ جائیں گے۔ اور اللہ وہ تو ہمیشہ ہمارے اوپر آلریڈی ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اگر اس کا خوف ہمارے دل میں آ گیا تو ہم نہ نماز چھوڑیں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زکوٰۃ دینا بند کریں گے، نہ لوگ حق کو ماریں گے، کیونکہ اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو تمام برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لے گا۔ اور اگر بچا لے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے لیے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی اس کے لیے ہم نے جنت کو ٹھکانہ بنا دیا، یعنی اس کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔